أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في بأنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم تولى إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء
واللہ واسع علیم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وہ لوگ جن کو تم میں سے وفات دی جائے یا وفات دی جاتی ہے، یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، وہ بیویاں اب روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب یہ مدت پوری ہو جائے یا وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو وہ کریں، فی انفسہن بالمعروف، اپنے معاملات میں دستور اور مناسبت کے مطابق. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے جو تم اس کی خبر رکھتا ہے، اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اس میں عورتوں کی عدت کا ذکر ہے، جو وفات کے بعد 4 مہینے اور 10 دن کی عدت مقرر ہے. اس کے بعد عورتوں کو آزادی ہے اور کسی اور ولایت کے تابع نہیں رہتی. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں ہے سوسائٹی پر کہ اگر وہ دستور کے مطابق اپنے معاملات میں خود فیصلہ کریں، اور ان کو تم پابند پھر نہیں کر سکتے. کون نہیں نکلنے دیتا؟ نہیں نکلنے دیتے والی بات نہ کریں. یہاں تو یہ ہے خود رکی رہیں، ان کو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس سلسلے میں پابندی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس سے پہلے سے بھی بلکہ یہ رواج تھا. اس کو قرآن کریم نے مناسب رنگ دے کر ایک معین مدت کر دی ہے. اور یہاں تک بعض فقہا کا خیال ہے کہ جس جگہ موت واقع ہو، خواہ وہ سفر ہی ہو، وہی عورت رک جائے اور وہاں سے پھر آگے ادھر ادھر نہ جائے. آج کل اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی ڈھیل شروع ہو گئی ہے. بعض عورتیں اپنی مرضی سے ادھر ادھر دوڑی پھرتی ہیں کہ ایک گھر بدل لیا، دوسرے گھر چلی گئیں، دوسرے سے تیسرے گھر چلی گئیں. اس سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ ویسی سختی تو جائز نہیں جو بعض علماء نے منسوخ کی ہے. یہ معاملہ پوری کے بعد جو لتھر کے سامنے آتا ہے اس طرح ہے کہ 4 مہینے 10 دن ان کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے اور بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے. اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی طرز عمل ظاہر نہ ہو جس سے کسی دوسرے کو کوئی دعوت ملے یا اسی طرح بے تکلفی ہو جس طرح خاوند کی موجودگی میں بے تکلف عورت باتیں کرتی ہے. یہ ہے بنیادی اس کی حکمت، یا بنیادی طور پر یہ شرائط پابندی کی ہیں. لیکن اگر کسی ایک ایسی جگہ عورت ٹھہری ہوئی ہے اس وقت جہاں وفات ہوئی ہے خاوند کی کہ وہاں وہ نہیں ٹھہر سکتی، تو یہ مراد نہیں ہے کہ کسی اور کے گھر ہے تو وہی بیٹھی رہے. اس کو اپنے گھر واپس جانا چاہیے اور وہاں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ آگے جیسے کہ آیات سے واضح ہوگا عورت کی جگہ اپنے خاوند والا گھر ہے، اس کی رہائش کی جگہ ہے. اور قرآن کریم کی آیات جس معاملے کو خود واضح کر دیں ان میں پھر کسی بعد کے زمانے میں نظر آنے والی احادیث سے ایسی تعبیر نہیں کی جا سکتی کہ جو قرآن کی واضح ہدایت کے مخالف ہو. اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا تو ان احادیثوں میں کہیں کوئی اشتباہ رہ گیا ہے سننے والے کو،
یا بعض حدیثیں بعد میں جب مسائل بنے ہیں تو بعض لوگوں نے پھر ناجائز طور پر بھی اپنی طرف سے بھی بعض باتیں گھڑ لیں، یا کم سے کم اتنا کیا کہ کوئی حدیث سنی ہوئی تھی اس کو اپنا مطلب پہنا کر اس کو حدیث کے الفاظ کے طور پر بیان کر دیا۔ اس لیے پاک سچا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں خود وضاحت فرما دی ہو اس وضاحت کے خلاف حدیث کے نام پر کوئی وضاحت اس لیے جائز نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے عین تابع تھے، اور ناممکن ہے کہ قرآن کریم کی وضاحت کے خلاف آپ نے کچھ بھی فرمایا ہو۔ یہ اصول ہے، نہ کہ حدیث کو رد کرنے والی بات ہے۔ حدیث رد نہیں ہوتی، وہ بات رد ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور آپ کی طرف منسوب ہو رہی ہو۔ بس ایسی تمام احادیث جو ان واضح احکامات سے کسی معنوں میں ٹکراتی دکھائی دیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ممکن نہیں۔ قرآن کریم جس گھر کی بات کر رہا ہے جہاں رکنا ہے وہ ان خامدوں والا گھر ہے جن میں وہ رہا کرتی تھی، اور 4 مہینے تو اور 10 دن تو ان کو وہاں رکنا ہی چاہیے۔ بات کی باتیں ابھی قرآن خود بتائے گا۔ باقی یہ کہ خلیفہ وقت کی اجازت سے بعض ایسے کام جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہیں ان کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت حاصل ہو سکتی ہے، وہ رکنے کے منافی نہیں ہے۔ ایک عورت ہے جو کام کر رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور اگر وہ کام پہ جانا چھوڑ دے تو اس کی نوکری بھی جائے گی اور اس سے کافی نقصان پہنچے گا اس کو اور خاوند کی اور اپنے بچوں کے مفادات کو۔ ایسی صورت میں ایک عورت نے مجھ سے اجازت لی، میں نے کہا تمہیں اجازت ہے، یہ رکنے کے تابع ہے، لیکن دفتر جب جاؤ گی اپنے کام پہ تو اس عرصے میں تمہاری طرز سے واضح ہونا چاہیے کہ تم خاص اس وقت ایک حالت احتیاط کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہو، اور کم سے کم ضرورت کی بات کرو اور واپس پھر گھر آ جاؤ۔ پھر بعد میں سوشل کالز کی اجازت نہیں ہے کہ کیونکہ باہر نکلی گئی ہو بے شک نکلتی پھرو۔ تو میرے نزدیک تو یہ وسیع مفہوم ہے اس کا، اور یہ انسانی ضرورتوں کے دائرے کے مطابق ایک بہت ہی عمدہ حکمت والا حکم ہے۔ روکنے کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم اپنے محاورے سے بات خوب کھول دیتا ہے۔ یہ فرماتا ہے، ایک طرف فرمایا کہ وہ رکیں، دوسری طرف فرمایا اس کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے دونوں پہلو آپس میں مشورے کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ان باتوں میں عمل پیرا ہوں۔ ایک عورت کا اپنا فرض ہے، قرآن کریم نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ دوسرا، معاشرے پر فرض ہے کہ نظر رکھے 4 مہینے 10 دن تک، اور ان کو اگر وہ نکلتی ہیں تو سمجھائے، لیکن رکنے کا آخری فیصلہ عورت کا اپنا ہے۔ اگر معاشرہ سمجھا کر روکنے کی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن پوری طرح بے تعلق ہو کر اپنے حال پر چھوڑ دینا یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ بعض دفعہ خواتین کو نصیحت کی اور بیرونی اخلاقی دباؤ کی ضرورت پڑتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں۔ میں نے یہ کہا تھا جب مدت پوری ہو جائے، ایک ہی بات ہے، لیکن لفظی ترجمہ یہ ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا، بس تم پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، جو اپنے معاملات میں اچھے طریق پر کوئی فیصلہ کرتی ہیں جو کسی لحاظ سے مکروہ نہیں ہے، تو تمہیں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں، اب وہ اس معاملے میں آزاد ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، یہاں ایک عجیب بات ہے کہ بما یعملنا نہیں فرمایا بلکہ تعملون فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نظر رکھتا ہے تم جو کرتے ہو، اس لیے ان کے معاملات میں احتیاط سے تقوی سے کام لینا۔ اور اس تعاملون میں وہ عورتیں بھی مخاطب ہو جاتی ہیں، یعنی صرف عورتوں کو نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو یہاں نصیحت فرمائی گئی ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم،
تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اس دوران اشارتاً اپنے نکاح کی خواہش کا اظہار کر دو یا اس کو چھپائے رکھو، مناسب نہ سمجھو اس بات کو، یعنی اس مدت کے اندر بھی رکنے کا جو حکم ہے اس کی وضاحت ہے۔ رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا اندیہ بھی ان کو نہیں دے سکتا کہ میرے ذہن میں خیال ہے، میرے دل میں، کہ عدت کے بعد میں تم سے شادی کروں۔ یہ رکنے کے منافی نہیں ہے، لیکن کیا منافی ہے اس کی تفصیل قرآن خود آگے بیان فرمائے گا۔ ہاں، وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ تم اس قسم کے ذکر اشارتاً کنایتاً ان سے کرو گے ہی، ولیکن لا تواعدوهن، لیکن ان سے کوئی پختہ واضح سمجھوتا نہ کرو۔ وعدہ نہیں ہے، تواعدوهن فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں معاملہ طے نہ کرو، سرن مخفی طور پر۔ جو کچھ بھی بات ہو، ایک تو اس عرصے میں بہتر یہی ہے کہ کھل کر پیغام نہ دیا جائے، شریفانہ طریق پر اشارتاً اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دینا گناہ نہیں ہے، لیکن آپس میں مخفی باتیں طے کرنا اور عہد و پیمان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، معروف کے مطابق جو باتیں ہیں بس اتنا ہی کرو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور جب یہ باتیں آپس میں ایک دوسرے سمجھ بھی جائیں اور پتہ لگ جائے کہ ہاں یہی کچھ ہوگا، تو اس وقت تک بھی جب تک مدت پوری نہ ہو قطعی فیصلہ نہیں کرنا۔ اس 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کا پختہ فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ صرف اشاروں تک ہی اور ایک دوسرے تک بات پہنچانے تک، باہمی رضامندی کے اشارے حاصل کرنے تک محدود رہے گا۔ اس وقت کی جو باتیں ہیں وہ پختہ فیصلہ نہیں کہلائیں گی۔ جب مدت گزر جائے پھر باقاعدہ پیغام دو اور پھر اس فیصلے کو پختہ کرو۔ یبلغ الکتاب و اجلہ ہے، یہاں ہے وہ لکھی ہوئی مدت، کتاب سے مراد ہے جو خدا کی طرف سے بات لکھ دی گئی ہے، وہ بات جب اپنی مدت معینہ کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو اس بات کو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ انفس سے مراد جانیں ہوتی ہیں، مگر محاورے میں اس سے مراد دل ہی ہوتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ دل ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو جانوں میں ہے کا ترجمہ اردو میں کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اس لیے جو اصل مفہوم ہے قرآن کریم کا اس کا ہی ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، فاحذروہ، بس اس سے ڈر کے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن اور تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ تو نہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے ابھی چھوا نہ ہو یا ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہ کیا ہو، فریضہ، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَمَتِّعُوهُنَّ۔ اب یہ جو لا جناح علیکم کا فعل ہے یہ ان سب باتوں پر صادق آ رہا ہے، نہ اس میں کچھ گناہ ہے کہ تم کسی کو بیوی کو طلاق دے دو، اس وقت طلاق دے دو ابھی تم نے ان کو چھوا نہ ہو، اس وقت طلاق دے دو کہ ابھی
تفریضوا لہن فریضہ کہ تم نے ان کے حق میں کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، ومتعوہن، اور اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ پھر ان پر احسان کا سلوک کرو اور انہیں کچھ فرض کیے بغیر بھی دے دو. تو جو اصل تان ٹوٹی ہے وہ متعوہن پہ ہے، وہ بیچ کی ضمنی باتیں تھی ساری. ایسی صورت میں یاد رکھنا کہ احسان کا سلوک کرنا نہ بھولنا، اور ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، حالانکہ تم نے فرض نہیں کیا ابھی تک. سمجھ گئے ہیں؟ علی الموسع قدرہ، اور اس کا فیصلہ کہ کتنا دینا چاہیے یہ اس بات سے ہوگا علی الموسع قدرہ، جو صاحب حیثیت ہے، جس کے اموال میں فراخی ہے، وہ اپنی توفیق کے مطابق دے. وہ علی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے مقتر، وہ اپنی توفیق کے مطابق دے. مطعم بالمعروف، اور ایسے رنگ میں فائدہ ہو جو رواج میں ایک اچھی مناسب چیز دکھائی دے. یہ نہیں کہ دو چار پیسے دے کے چھٹی کر لی، وہ تو خیر پہلے حصے نے منع کر دیا الموسع قدرہ میں. مگر معروف میں دراصل بہت سی باتیں آتی ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. معروف سے ایک مراد ہے کہ وہ اچھے رواج جو قوم میں جاری ہوں اور شریعت کے منافی رواج نہ ہوں، بلکہ شریعت کے مطابق رواج ہوں. اب شریعت کے مطابق رواج سے کیا مراد ہے؟ وہ احسان کے معاملات جو فرض سے بالا ہیں، کیونکہ فرض کو معروف نہیں کہا جاتا، فرائض معروف نہیں ہوتے، حالانکہ ان میں معروفیت کے معنی پائے جاتے ہیں. تو فرائض نہیں ہیں، لیکن اسی روش میں، اسی فرائض کے رخ پر اور اچھی باتیں رائج ہو گئی ہیں. تو دراصل احسان کے معاملات اور اچھے معاملات جو فرائض سے بالا ہوں اور ایک قسم کا نفلی رنگ رکھتے ہوں، یا نفل سے زیادہ اس لیے کہ وہ دستور پکڑ چکے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ نفل سے ایک درجہ اوپر ہو جاتے ہیں. انہی معنوں میں جو بیعت عورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر کرتی تھیں، وہ یہ عہد کرتی تھیں کہ ہم معروف میں آپ کی اطاعت کریں گے. مراد یہ تھی کہ جو فرائض اور احکام ہیں وہ تو ہیں ہی، یہ مراد نہیں تھی کہ معروف اگر آپ نے کو نعوذ باللہ من ذالک غیر معروف بات کی تو ہم نہیں کریں گے. یہ بالکل غلط لغو خیال ہے جو بعض لوگ اس معروف کے لفظ سے منسوب کر دیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ہم عہد کرتی ہیں کہ ہم فرائض میں تو کریں گی ہی، فرائض کے علاوہ بھی ہر اچھی بات خواہ فرض نہ ہو اس میں بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اور اسی معنی میں ہماری بیعت کے الفاظ میں بھی یہ معروف کا لفظ داخل ہے. اور بعض لوگ ناسمجھی سے پھر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مراد ہے اس سے، شاید یہ مراد ہو کہ اگر معروف کا حکم دیا دیں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو شریعت کے احکامات سے بالا کی اعلیٰ تعلیم جو شریعت کے احکامات کے موافق ہوں، مخالف نہ ہو، وہ معروف ہے. اور خصوصاً جب وہ رواج پکڑ جائے، اور معروف کے لفظ میں اس کا اچھا ہونا شامل ہے. عرف کے اندر اس کی تعریف، اس کے اچھا ہونا عرف کے لفظوں میں شامل ہے، معنوں میں. اس پہلو سے فرمایا کہ وہ معروف کے مطابق رہیں، یعنی کوئی ایسا طریق اختیار نہ کریں جو شریعت کے منافی یا رواج سے متصادم ہو. جو اچھے رواج قائم ہیں تو پھر تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان میں دخل دینے کی، وہ اپنے معاملات میں آزاد ہیں. ان تقولوا قولا معروفہ میں بھی یہی ہے کہ فرض والی بات تو ویسے میں معروف والی بات تم کر سکتے ہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ، یہ ہو چکا ہے، آگے نکل گئے ہیں. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ مطعم بالمعروف، یہاں تھے ہم. حقا علی المحسنین، اور معروف کی بات تو عموماً
جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے توئی اور نفلی سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حقاً علی المحسنین، وہ جو میری خاطر اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے معروف فرض ہو جاتا ہے۔ بس وہ اعلیٰ درجہ کے لوگ جو اپنے اخلاق کو خدا کی خاطر حسن عطا کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اپنی تحسین میں لگے رہتے ہیں، جہاں تک ان میرے خاص بندوں کا تعلق ہے ان پر یہ فرض ہے، وہ لازماً یہ کریں گے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو پیشتر اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کا حق مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے فرض کیا ہے اس کا نصف دینا تم پر لازم ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ اور يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، سوائے اس کے کہ وہ خود عورتیں اس کو معاف کر دیں، یعنی نصف جو حق مہر ہے وہ کافی بڑی رقم ہے معلوم ہوتا ہے، وہ جو فریضہ عفو والا جو معاملہ ہے اور معروف کا معاملہ ہے اس سے بڑی ہوئی لگتی ہے، تو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ معروف کس حد تک ہے، یعنی اس کے نصف وہ بھی غالباً نہیں پہنچتا جو حق مہر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر حق مہر مقرر کر چکے ہو تو پھر تم پر اتنی ہی سختی نہیں کی جاتی، تم نصف ضرور دے دو، لیکن اس میں بھی عورتوں کا یہ اب اخلاقی حسن ہوگا اگر وہ معاف کر دیں، کچھ معاف کر دیں یا جتنا پسند کریں معاف کر دیں، اور اگر عورتیں اس معاملے میں فیصلہ کرنے میں حیا شرم رکھتی ہیں یا وہ پسند نہیں کرتی کہ ایسی باتوں کے فیصلے کریں، تو پھر ان کے ولی جن کے ہاتھ میں ان کے نکاح کا فیصلہ تھا ان کو چاہیے کہ ایسا کریں۔ اب بعض دفعہ عورتوں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ ولیوں کو۔ عورتیں مثلا جب بیوہ کی شادی ہو دوبارہ تو پھر وہ خود اپنے ولی ہے، اس صورت میں اس آیت کا معنی ہوگا کہ اگر عورت کے اپنے اختیار میں فیصلہ ہے تو وہ خود فیصلہ کرے، اگر اپنے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کا ولی جس کے اختیار میں ان معاملات کے فیصلے ہیں وہ فیصلہ کرے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم عفو سے کام لو تو یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ایک طرف خامدوں کو حکم ہے کہ وہ حتی المقدور احسان کا سلوک کریں اور باوجود نہ چھونے کے نصف ضرور دے دیں، دوسری طرف دوسرے فریق کو بھی ہے کہ تقویٰ ہے اصل چیز، اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے عفو کا سلوک کرو۔ اگر خامد کی مثلا ایسی حالت ہے، غریب خامد ہے، اکثر غریبوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان میں حق مہر بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، اس کا نصف دینا بھی بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے عورتوں کو کہا گیا ہے کہ تمہارا کچھ گیا نہیں، تم اس کے گھر رخصت ہو کے نہیں گئیں، صرف نکاح ہوا تھا اور وہ مقرر ہوا تھا حق مہر، تو نصیحت یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ جس حد تک نرمی ممکن ہو وہ نرمی اختیار کرو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس کے معاملات میں فضل کو نہ بھولا کرو۔ فضل سے مراد حق سے علاوہ ہے، یعنی محض حق کے دائرے میں نہ بحثیں کیا کرو، میرا حق اور میرا حق، یہ سوچا کرو کہ تم حق سے زیادہ دینے والے ہو اور دوسرا فریق بھی حق سے بڑھ کر دینے والا ہو۔ اگر یہ نظام جاری ہو تو پھر معاشرہ بہت ہی حسین ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بھی تکلیف دہ پہلو باقی نہیں رہتا۔ وہ لوگ جو حقوق کی بحث میں الجھے رہتے ہیں وہاں ہمیشہ خرابیاں ہوتی ہیں، اور یہ رجحان خود ایک ایسا رجحان ہے جو ناانصافی کے کنارے کنارے پر رہتا ہے، اور حق کی طلب والے عموماً ناانصافی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور فضل ہے جو بچاتا ہے ان کو اس خطرناک سرحد سے دوسری طرف قدم رکھنے سے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم
اپنے معاملات میں حق کی بات نہ کیا کرو، حق سے زیادہ دینے کی بات کیا کرو، اور یہ سوچا کرو کہ بہترین معاشرہ وہی ہے جس میں ہر فریق کوشش یہ کرے کہ اس کو جو فرض ہے اس سے کچھ آگے بڑھ کر ادا کرے۔ اس صورت میں اگر آگے نہ بھی بڑھ سکے، اپنے خیال میں آگے بڑھے گا تو کم سے کم حق تک تو پہنچ ہی جائے گا۔ اس لیے ایسی سوسائٹی میں جھگڑوں کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ آگے ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وحافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور حفاظت کرو، نگرانی کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصیت کے ساتھ مرکزی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی خاطر فرما بردار ہوتے ہوئے فرما برداری پر قائم ہو جاؤ۔ قوموا للہ قانتین کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ عبادت کی تفصیل اور تفسیر ہے کہ عبادت ایسی کرو کہ تم فرما برداری کی حالت میں خدا کے حضور مضبوطی سے قائم ہوتے ہوئے عبادت کر رہے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ عبادت کی روح تو دراصل فرما برداری ہے، اس لیے ہر حال میں خدا کے حضور ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ فرما برداری پر قائم رہو۔ اب یہاں صلاۃ الوسطیٰ کی بحث ہے۔ حافظوا علی الصلوات تو عام واضح بات ہے، نمازوں کی حفاظت کرو۔ صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مختلف توجیحات پیش کی گئی ہیں۔ بعضوں نے عصر کی نماز کہا ہے جو 5 نمازوں کے بیچ میں واقع ہے، لیکن اکثر جو فقہاء یا مفسرین ہیں ان کا مسلک یہی ہے، اور یہی درست مسلک ہے، کہ وسطیٰ سے مراد کاموں کے بیچ میں یا ایسے اوقات میں گری ہوئی نماز ہو جس میں اس کے گرنے کا خطرہ ہو۔ تو ہر شخص کی مرکزی نماز اور ہو سکتی ہے۔ نوجوانوں کی مرکزی نماز صبح کی نماز بن جاتی ہے، بچوں کی بھی مرکزی نماز صبح کی نماز بن جاتی ہے۔ اس وقت نیند میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھیرے میں آئی ہوئی جو بیچ میں پھنسی ہوئی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ اگر اس کی حفاظت ہو گئی تو باقی نمازوں کی حفاظت تو پھر آسان ہو جائے گی۔ بعض دفتروں والے ہیں ان کی مرکزی نماز دفتر میں کے وقت میں آئی ہوئی نماز ہے، یا اسکول والوں کی نماز وہ بن جاتی ہے، طالب علم ہوں یا استاد ہوں۔ تو ایسے وقت میں جن کو نمازوں کی فکر رہتی ہے ان کے لیے اللہ ضرور رستہ نکال دیتا ہے۔ جو بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جی یہ تو ایسی نماز ہے جو وقتوں میں پھنسی ہوئی، ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، تو زیادہ رجحان غفلت کا، جمع کا، اور کئی قسم کی کمزوریاں، قضا بھی کرنے لگ جاتے ہیں لوگ بعض دفعہ۔ ان کے متعلق ان کو خصوصیت سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کی اپنی جو وسطی نماز ہے اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، تو پھر پیدل چلتے ہوئے بھی نماز ہو سکتی ہے، اور رُكْبَانًا یا سواری کی حالت میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب یہاں لفظ خوف کو کھلا رکھا گیا ہے، اور جہاں تک اس دستور کا تعلق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں میں رائج ہوا ہے، یہاں خوف کے معنی زیادہ وسیع ہیں۔ اصل میں یہ مراد نہیں ہے کہ عین جنگ کے وقت جب ڈر ہو کہ دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے اس وقت پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو۔ اگر اس قسم کا دشمن پیچھے لگا تو پھر دوڑتے ہوئے ہونی چاہیے، لیکن وہ منظر ہی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ سفر میں پیچھے رہ جانے کا خوف ہے، منزل دور ہونے کا خوف ہے، اور کئی قسم کے
ایسے اندیشے لاحق ہوتے ہیں سفر کے دوران، تو ان کی وجہ سے ایک انسان سمجھتا ہے کہ اب میرا یہاں سواری کو چھوڑ کر نماز پڑھوں، کوئی پیچھے سے سواری لے کے بھاگ سکتا ہے، تو ہر قسم کا خوف مراد ہے۔ ایسا خوف ہو تو پھر اس حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس چلتے ہوئے بھی اور سواری کی حالت میں بھی۔ ایسا خوف نہ ہو تو پھر اتر کر ٹھہر کر باقاعدہ نماز پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ کاروں میں سفر کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہی خوف کی حالت ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ سواری پر حکم ہے نماز پڑھنے کا جب دو طرح سے، ایک تو جیسا کہ پرانے مثلا گھوڑوں یا قافلوں کے سفر ہیں، ان میں سارا قافلہ روکنا اور پھر یہ خوف کہ اتنی دیر لگے گی یہاں ٹھہرنے کے نتیجے میں کہ ہم وقت مقررہ پر اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ایک حقیقی خوف ہوگا۔ لیکن ایک آدمی اکیلا گھوڑی پہ جا رہا ہے، وہ ایک درخت سے باندھ کر آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے، خطرہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا خوف اور ہو جائے گا۔ اس کو اگر یہ خوف بنائے تو یہ حقیقت نہیں ہوگی۔ ایک یورپ میں سفر کر رہا ہے موٹر پر، جگہ جگہ پیٹرول پمپ آتے ہیں، وہ رک کر وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ شاذ کے طور پر ایسی حالت آتی ہے کہ اس وقت پورے قافلے کا رکنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس شاذ کی حالت میں نمازوں کو سواری کی حالت میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جس طریق پر اس نے تمہیں سمجھایا ہے اور تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، اس بات کی تعلیم دی ہے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا پہلے، تو خدا نے جو علم بخشا ہے تمہیں جہالت کے بعد، اس کی قدر کرو اور عین اس کی ہدایت کے مطابق عبادت کیا کرو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کیا کریں۔ ایک تو ہے 4 مہینے 10 دن کا ٹھہرنا، اس میں تو ان کو کوئی نکال نہیں سکتا اپنے گھر سے، یعنی ساس وغیرہ اور سسر وغیرہ کو کوئی حق نہیں دیتا خدا تعالیٰ کہ وہ اس مدت کے اندر اپنے خامدوں کے گھروں سے بیویوں کو نکال دیں۔ جب وہ مدت گزر جائے تب بھی فرمایا کہ 1 سال تک ان کا حق ہے کہ وہ رہیں، اور یہ معاملہ ان کی اختیار میں ہے، اگر وہ جانا چاہیں تو اجازت ہے چلی جائیں، لیکن اگر ٹھہرنا چاہیں تو خامدوں کو چاہیے۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وصیت نہ ہو تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد ان کے رشتہ داروں کو جو بھی اس وقت پیچھے گھر والے بڑے ہوں، ان کو یہ حق ہے کہ اس سے بیوہ سے گزارش کریں کہ تم اپنا حق لے لو، لیکن اب تمہیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہمارے حالات میں ممکن نہیں ہے مثلا۔ تو اس صورت میں بیوہ کو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر خاندان والے معترض ہوں یا وہ گھر اس کی ملکیت نہ ہو تو اس کو چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ تمہاری وصیت تمہارے رشتہ داروں پر تو فرض ہوگی، اس لیے تم یہ وصیت کر جاؤ کہ میرے بعد میری بیوی کو اس گھر سے جو اس کی وہ مالک نہیں ہے مگر رہی ہوئی ہے اس میں 1 سال تک نہ نکالا جائے، اور 1 سال تک بھی سہولت کے ساتھ اس کو وہاں رکھا جائے۔ متان الی الحول غیر اخراج، اب یہاں متان بھی ہے اور غیر اخراج بھی ہے، تو متان کا معنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو سہولت دے رہا ہے وہی متاع ہے، دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے خرچ وغیرہ کا بھی، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھو، لیکن یہ نفلی حصہ ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ،
फ़इन खरजना, अगर वो निकल जाएं खुद, फला जुनाह अलैकुम फ़ी मा फ़ालना फ़ी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि अपने मामलात में वो जो कुछ करती फिरें, मिन मारूफ, मुनासिब तरीक़ पर। ये मुनासिब की शर्त हर जगह लगाई हुई है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला बुजुर्गी वाला, गालिब बुजुर्गी वाला है और हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ात मताउन बिल मारूफ, और तलाक़शुदा औरतों के लिए मताउन बिल मारूफ, एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, सिर्फ बेवाओं का ख्याल नहीं, मुतल्लक़ात का भी ख्याल रखो। जिन औरतों को तलाक दे दी जाती है उनका भी हक़ बनता है। हक़ इन मानों में कि मुनासबत के मानों में, फ़र्ज़ के मानों में नहीं, यहाँ फ़राइज़ का जिक्र नहीं चल रहा। उनको भी ज़रूरत है कि उनसे एहसान का सलूक किया जाए, चुनांचे उनको जिस हद तक भी मुमकिन है तयशुदा हकूक़ के अलावा भी फ़ायदे पहुँचाओ। लेकिन जहाँ तक मुत्तक़ीन का ताल्लुक़ है उन पर यह बात फ़र्ज़ है। वही मोहसिनीन वाला अंदाज़ फिर दोहराया गया है, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। अब कौन है जो मुत्तक़ी नहीं बनना चाहेगा? बस एक तरफ बज़ाहिर सहूलत दे दी है, दूसरी तरफ मुत्तक़ी कह के बांध दिया है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो तक़वा के दायरे से वो बाहर निकल गया है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह ताला अपने आयात को तुम्हारे सामने खूब खोल कर बयान फरमाता है। युबय्यिनुल्लाहु, खोल कर अल्लाह ताला बयान फरमाता है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी आयात, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल को हासिल करो। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत, क्या तूने उन लोगों की तरफ नहीं देखा या उनके हाल से वाकिफ़ नहीं है? अल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकले, वहुम उलूफुन, और वो हज़ारों थे, हज़रल मौत, मौत के डर से निकले। अलम तरा से मुराद देखना नहीं हुआ करता, यहाँ मुराद है उनके हाल से बाखबर नहीं है, जिसका देख कर एक इल्म हो जाता है। उसका क्या तुझे उनकी खबर नहीं पहुँची? क्या तू उनके हाल से वाकिफ़ नहीं है? उनकी बातों से सुनी नहीं हुई तूने? ये सारा मज़मून तरा में आ जाता है। लेकिन तरा जब कहा जाता है अलम तरा, तो मुराद ये है कि ख़ास सुनी हुई खबरें हों, हैं वो यकीनी और ख़ती, इतनी यकीनी हकीकतें हैं कि गोया तुमने आँखों से देख ली। तो क्या तुझे इल्म नहीं कि ये वाक़यात गुज़रे हैं, इनमें कोई कहानी की बात नहीं है, ये सच्चे वाक़यात हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो घरों से मौत के डर से निकले, और वो हज़ारों थे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, मौत के डर से निकले और हुक्म क्या हुआ? मर जाओ। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। बाज़ तर्जुमा करने वालों ने और मुफस्सिरीन ने कहा है कि उनको वाकई मर जाने का हुक्म था, वो मर गए और फिर उनको ज़िंदा किया गया। तो जो बेचारे मौत के डर से भागा हो उसको ऊपर से ये पड़ जाए ये हुक्म कि मर जाओ, तो बेचारा क्या हाल होगा उसका। यहाँ रूहानी मौत, रूहानी नहीं, जिस्मानी और दुनियावी ज़िंदगी की मौत है, ना कि जिस्मानी ज़िंदगी की। दुनिया से ताल्लुक़ की मौत है, गुनाह की मौत है, गुनाह को तर्क करके मर जाना मुराद है। तो ये हैं कौन लोग? ये बनी इसराइल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत करके मिस्र की सरज़मीन को छोड़कर बिलाखिर फ़लस्तीन के सफ़र पर रवाना हुए थे। इन लोगों के मुतल्लिक़ कुरान करीम फरमाता है हज़ारों थे, बाइबल कहती है लाखों थे, और वो आप नक्शा देखें और जगह देखें जिनमें ये बेचारे फिरते रहे हैं, तो लाखों का सवाल ही नहीं पैदा होता।
آج بھی جغرافیائی حالات کم و بیش وہی ہیں اس جگہ کے، اور جہاں سے سفری پرندے ہجرت کر کے گزرتے تھے، ساحل سمندر کے پاس اترا کرتے تھے، جہاں بعض حالات میں من اور سلوا دونوں مہیا تھے، یعنی وہ گوند بھی مہیا تھی جو درختوں کے اوپر لگتی تھی، اور اس پر بڑی تحقیق آج کل یورپین محققین نے بھی کی ہے، اور یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ وہ خاص قسم کی میٹھی گوند کن چیزوں سے پیدا ہوتی تھی۔ وہ ایک فنگس تھی جو بعض موسموں میں جب کہ بادل ہوں زیادہ لگتی ہے، اور کثرت کے ساتھ وہ بہت اعلیٰ درجے کی غذا مہیا کر دیتی ہے۔ تو وہ جتنا بھی اس زمین کو زرخیز سمجھ لیں ان باتوں کے لحاظ سے، لاکھوں کی زندگی کے لیے وہ کافی نہیں۔ اور جتنے پانی کی باتیں ہو رہی ہیں، خود بائبل بھی کہتی ہے وہاں ایک کنواں تھا، وہاں 12 چشمے پھوٹے، تو لاکھوں کے لیے تو ناممکن ہے وہ پورا ہو سکے۔ بس قرآن کریم کا بیان ہی درست اور یقینی ہے، کیونکہ اور بائبل کی قرآن کریم اس طرح لفظ آہستہ آہستہ اشاراتاً بھی اور ضمناً اس کی تصحیح فرماتا چلا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بائبل تو سچی ہے، مگر بائبل میں بعض لوگوں نے مبالغے داخل کر دیے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا تھا الوف، اور انہوں نے سینکڑوں الوف بنا دیا، یعنی لکھو کھا انسان بنا دیے، اور لکھو کھا انسان کا اتنی مدت میں اس دلدل سے یا جگہ جو ڈیلٹا ہے اس سے پار ہونے کا امکان ہی کوئی نہیں۔ لاکھ آدمیوں کو قافلہ چلائیں جن کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہوں اور بیل بھی ہوں، مویشی بھی ہوں، بمشکل چند ہزار تو نکل سکیں گے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ تبھی وہ پیچھے پیچھے کافی دیر کے بعد فرعون کو پتہ چلا ہے، اس نے لشکر کی تیاری کی، لیکن وہ چونکہ سوار لشکر تھا اور سپاہی تھے، ان کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی، تو جب وہ پہنچا ہے تو اس وقت بمشکل یہ پار ہو رہے تھے، ابھی کچھ کنارہ باقی رہ گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ تھے جو موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایک موت سے تم ڈرے ہو، لیکن ایک موت میں زندگی ہے۔ اب اگر تم حقیقت میں زندگی کے کہاں ہو تو اس موت سے ڈرنا کوئی بات نہیں تھی۔ یہ موت وہ موت تو ہو گئی جس سے ڈرے ہو تم، لیکن اصل موت ہے جو گناہ کی زندگی سے نجات حاصل کرنا، اپنے اوپر ایک موت وارد کرنا اور اپنے اختیار سے مر جانا۔ اگر تم یہ کرو گے تو اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے اس وقت ایسی حالت تھی خوف کی اور خدا تعالیٰ کے روب کی کہ ان میں سے غالباً اکثریت نے اس وقت، جن ہزاروں کا ذکر ہے، یہ فیصلہ کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، یعنی دوبارہ ان کی روحانی زندگی کا دور ان کا شروع ہوا۔ اس پر وہ بعد میں قائم نہ رہ سکے، یہ الگ بات ہے، یعنی بہت بھاری اکثریت بار بار ناکام ہوتی رہی، لیکن یہ جو وقت تھا خوف کا، اس وقت کی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ انسان موت کو قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح کشتی والوں کا ذکر ہے کہ جب طوفان کی ہوائیں چلتی ہیں، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، تو وہ خدا سے وعدے کرتے ہیں ہماری توبہ۔ تو ڈر کی وجہ سے انسان توبہ کرنے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک توبہ لی ہے، اور اسی کا نام موت رکھ رہا ہے، اور جب ان کی توبہ ہو گئی تو پھر ان کو خدا نے زندہ کر دیا، ایک نئی روحانی زندگی ان کو عطا۔ فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ نے ان سے کہا موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اب موتو کا کون سا صیغہ ہے؟ میں پچھلی دفعہ خوب رٹایا تھا آپ کو، تو یہ آفتاب صاحب ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور کیا کیا باتیں ہیں موتو میں؟ اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ ترجمہ کر لیں تو سب باتیں آ جائیں گی۔
یہ ہے کہ مر جاؤ، تم سب مر جاؤ، جی ایک سے زیادہ کی طرف اشارہ ہے نا، جی، جمع جمع ہے نا، جمع غائب کا ہے، حاضر کا جمع ہے، اور جمع مذکر بھی ہو گیا نا جی موتو، اور جمع مذکر فعل امر. نفی کا نہیں کا تصور تھا کہ جب وہ ہو تو اس وقت بھی الف نہیں لگتا. سمجھے ہیں کیوں جی؟ نہیں نا لگتا پھر ولا تفلو. تو نفی کے دماغ میں نفی کے ذہن میں رہنے کی وجہ سے میں یہ کہہ بیٹھا ہوں یہ امر ہے، اور اس میں دوسرا قانون چلا ہے، وہ ہے حروف علت جس حرف میں آئیں اسے اور بیچ میں ہو اس کو اجوف کہتے ہیں. بیچ میں حرف علت آئے اجوف کہتے ہیں نا اس کو. تو ماتا یموتوں میں واو جو بیچ میں آئی ہے یہ حرف علت میں سے ہے. اب بتائیں کیا قاعدہ ہے اس کا؟ پھر اس سے پہلے حمزہ نہیں لگتا بلکہ وہ صرف علامت گر جاتی ہے. امر میں ہر حالت میں؟ جی امر حاضر امر حاضر میں صرف؟ جی اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ پورا قاعدہ بتائیں نا، کیونکہ باقی جگہ تو غالباً لگے گا. جی باقی میں تو صرف کسرہ والا لام لگ جاتا ہے اور آخر میں جزم. اب اس کی گردان بتائیں پھر چلیں، ماتا یموتوں سے امر کی گردان بنائیں. موتا موتو. اور ذرا و یضربوں سے نہیں، لے یضرب پہلے کہیں نا، پہلے لے لگتا ہے غائب میں، حمزہ کی بجائے لے لگتا ہے. تو فل یمت جو آتا ہے تو وہاں لام لگا ہے عام قاعدے کے مطابق، اور آخر تک یہی لگے گا. اب جہاں مخاطب میں آ جاتے ہیں وہاں آپ بتائیں گردان کریں. تو منہ تو میں مت ہو جائے گا. جی موتا موتو موتی. مت ہے لیکن جو ہے تسنیہ اس میں واو واپس آ جاتی ہے. متا کبھی نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آتا ہے؟ موتا ہی ہوگا نا. تو پڑھیں نا آپ دونوں لائنیں پوری کر کے دکھائیں. موتا موتو موتی موتیا متنا متنا. متنا. ٹھیک ہے، یہ ذرا مشکل تھا اس لیے پہلے تو میں خود بھی غلطی سے ایک اور بات کی طرف میرا دماغ نفی کی طرف نہیں کی طرف چلا گیا تھا، لیکن یہ اجوف ہونے کی وجہ سے عام قاعدے سے ہٹ کر ہوا ہے. اگر نہ ہوتا تو پھر وہ اصل قاعدہ جو ہے، جو عام جاری قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس پہ حمزہ پہلے لگتا ہے. اگر حمزے کے بعد عین کلمہ یعنی فے عین لام میں سے بیچ کا کلمہ زبر والا یا پیش والا ہو تو اس پر ہم پیش والا ہو تو اس پر حمزہ پیش والا آ سکتا ہے، مگر نہیں صرف پیش والے میں، زبر والے پہ نہیں آ سکتا. اگر عین کلمہ میں زبر ہو یا زیر ہو تو پہلے اس سے حمزہ زیر والا لگے گا، سوائے باب افعال کے. وہ پھر دوسرے بابوں میں تو اور قاعدے شروع ہو جائیں گے، اس کو سردست بھول جائیں. وہ بعد میں اگر ضرورت پڑی تو آپ کو میں سمجھاؤں گا، کیونکہ سمجھانے سے پہلے مجھے بھی اپنی گرامر ریفریش کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا. یہ تو پرانے زمانے کی ملک صاحب نے جو پڑھائی ہوئی تھی باتیں وہ جتنی سی یاد رہ گئی ہیں میں اسی کے ساتھ چل رہا ہوں. لیکن گرامر شروع کرنے سے پہلے لازم ہے کہ استاد خود بھی اپنے علم کو تازہ کر لے تاکہ جو بات بتائے یقینی ہو. یہ تو اچھا ہے ہماری ایک شاگردوں میں ماشاءاللہ وہ عربی کی گولڈ میڈلسٹ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ موقع پر ہماری مدد کر دیتی ہیں. تو موتو کیا ہے؟ پھر فعل امر ہے اور جمع ہے، مذکر ہے، اور چھ باتیں بتانی ہیں آپ نے. ثلاثی مجرد ہے اور کیا ہے؟ اجوف زائد ہے. ہاں بتائیں جی، آپ بتائیں.
اس کا سیغہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، حاضر ہے، فعل بھی ایک سیغے کا حصہ ہے. اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، اس لیے ہم جو دو باتوں کو ایک گن رہے ہیں وہ ایک نہیں تھی. فعل ہے اور امر ہے، ٹھیک ہے، اور مذکر ہے اور جمع ہے اور مخاطب ہے. کتنے ہو گئے؟ 5 اور 83، پورے 6 ہو گئے. ٹھیک ہے. ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا. یقین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں الناس لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی، یا اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، فی سبیل اللہ، ان سے نہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ، تو وہ اسے بڑھا دے گا، لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنے، بہت زیادہ. واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تعالیٰ لے بھی لیتا ہے اور وسعت بھی عطا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. یہاں اللہ کو قرض حسنہ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ دینے والے کی اصلاح ہو. جہاں تک اللہ کے مانگنے کا تعلق ہے، وہ انسان کے اندر یہ خلق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ عطا کرنے والے کے ساتھ شکر کا معاملہ کرو. اور اس کا ایک طریق یہ ہے کہ جو وہ دیتا ہے اس میں سے اس کی خاطر اپنے ساتھیوں اور دنیا میں جو غریب اور مظلوم ہیں ان پر خرچ کرو، یا اس کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو. جہاں تک محتاجی کا تعلق ہے، اللہ فرماتا ہے محتاجی کوئی نہیں، تم نہیں دو تو میں ویسے ہی لے سکتا ہوں. یقبض ہو، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چھین سکتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے بچے کو آپ آزمائش کے لیے کہیں جو کچھ دیں اس کو، اور کہیں مجھے کچھ واپس کر دو، ٹافی ایک مجھے واپس دے دو. بعض بچے کہیں نہیں ہم نے نہیں دینی، اور بعض ایک چھوڑ کے پوری واپس کر دیتے ہیں، لے لیں بے شک. تو ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ بدل جاتا ہے. بعضوں پہ بہت پیار آتا ہے، بعضوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ بڑا بدخلق بچہ ہے، ابھی وہ ٹافیاں نہیں ہے، ایک بھی نہیں واپس کر رہا. تو یہ معاملہ، اور چھین سکتے ہیں آپ اگر چھیننا چاہیں. یہ احسان ہے کہ نہیں چھینتے. تو چھیننے کی طاقت بتا رہی ہے کہ آپ کا مانگنا گر کر مانگنا نہیں ہے، بلکہ اور مقاصد رکھتا ہے. تو اس نے یقبضو نے اس مضمون کو کھول دیا. اللہ کو کمزوری نہیں ہے، وہ چاہے تو جو کچھ دیے سب واپس لے لے، لیکن صرف تمہارے اس کا محتاج ہے بھی نہیں. وہ تو اتنی وسعتیں رکھتا ہے کہ چاہے تو تمہیں بھی بہت زیادہ وسعتیں عطا کر دے. تو صاحب وسعت، صاحب اقتدار کا مانگنا اور معنی رکھتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہ کہتے ہیں وقت ہو گیا، باقی پھر سے انشاءاللہ.